بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ نَحْوُ كَأَنَّ زَيْدًا الْأَسَدُ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ انشاء اور خبر کا راز سمجھنے کی کوشش کریں نا بار بار۔ خبر جو ہوتی ہے اس پر صدق کذب کا فتویٰ لگتا ہے، انشاء پر نہیں لگتا۔ جہاں جہاں انشاء ہے اس کو ذرا پکائیں کہ زندگی کوئی انشاء بولنے والے نہ کہے جا کہ جب جب کر دیں جی جھوٹ مار دے پہ جی، وہ انشاء بول رہا تو جھوٹ کہہ رہے ہو۔ حروف مشبہ بالفعل کی بات چل رہی ہے، ان میں سے انا اور انا دو آگے ہیں، تیسرا وہ کرتے کیا ہیں، وہ تو شروع میں آ گیا کہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دے کر اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو رفع دے کر اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ باقی ان کے اپنے اپنے معنی کیا ہیں خاص خاص۔ تو کا انا جو ہے یہ انشاء تشبیہ کے لیے، یہ انشاء تشبیہ کے لیے ہے۔ اس کے ذریعے متکلم اسم کو خبر کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اس کے ذریعے اسم خبر کے ساتھ اپنے اسم کو متکلم اپنے اسم کو خبر کے او زید گویا کے شعر ہے نہیں نظر آ رہی، متکلم اپنے اسم کے ساتھ خبر اپنے اسم کے ساتھ پڑھیا کا انا، اپنے متکلم کا انا کے ذریعے کا انا کے اسم کو کا انا کی خبر کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ متکلم کانا کے اسم کو کانا کے ذریعے کانا کی خبر کے ساتھ مڈوا متکلم کانا کے اسم کو بعد جاگنا ہے۔ متکلم کانا کے ذریعے کانا کے اسم کو کانا کی خبر کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، دینے کے لیے ہے۔ پھر سامنے مثال بھی گویا کہ زید شعر ہے، زید کی ہے، زید اسم ہے، اسد کی ہے، خبر ہے، تو اتنے کون آیا پہ کانا ہے۔ جڑا بندہ انشاء تشبیہ دے کر رہا ہے وہ کی وہ متکلم نہیں ہے، تو انہیں کی کیتا، انہیں کانا دے ذریعے کی کیتا ہے، زید نو کی کیتا ہے، زید نو کی کیتا سو تشبیہ دیا ہے کندے نال اسد کے خبر کے ساتھ، اسد کے ساتھ۔ یہ گل بار بار پڑھنے پر سمجھ نہیں ہوتی، پھر آخر متکلم کانا کے ذریعے کانا کے اسم کو کانا کی خبر اپنی خبر کے ساتھ اپنی کیوں ہے کانا کی خبر کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ حد ہو گئی۔ تو یہ مطلب کانا زیدن الاسد، پھر زیدن الاسد، گویا کہ زید شیر ہے۔ کیا معنی کہ متکلم اپنی طرف سے انشاء کر رہا ہے کہ زید جو ہے وہ بہادر ہے، ایسا کہ گویا کہ وہ تو شیر لگتا ہے۔ سمجھ آئی نا جی؟ ایشا بس جیسے کانا زیدن الاسد، معنی کہ گویا کہ زید شیر ہے جی۔ متکلم اب زید کو اس کی بہادری کی وجہ سے شیر کے ساتھ کانا کے ذریعے تشبیہ دے رہا ہے۔ زید گویا کے شیر ہے، زید گویا کے شیر ہے، مطلب ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کا انا تشبیہ کے لیے ہے، یعنی تلقی لکھے انشاء تشبیہ کے لیے، مطلب انشاء تشبیہ، جیسے کأن زیدن الاسد، اور کأن تشبیہ کے لیے ہے جیسے کأن زیدن الاسد، اور کأن تشبیہ کے لیے ہے جیسے کأن زیدن الاسد، وهو مركب من كاف التشبيه وإن المكسورة وإنما فتحت بتقدم الكاف عليها تقديره إن زيدا كالأسد۔ چلو علامہ فرماتے ہیں، پہلے یہ مذہب پڑھ لینا پھر دوسرا پڑھتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں یہ جو کأنما ہے نا، یہ اصل اس طرح نہیں ہے بھی یہ کلمہ پورا ہو، بلکہ لفظ کأنما مرکب ہے دو کلموں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کاف تشبیہ اور دوسرا انا مکسورہ،
دوسرا इन्ना मकसूरा। मकसूरा। क्या क्या जी? अलामा फरमाते हैं कि लफ्ज़ का अन्ना ये अकेला एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है, एक काफ तशबीह और दूसरा इन्ना मकसूरा से। सवाल है, जब इन्ना मकसूरा है तो फिर का इन्ना होना चाहिए, का अन्ना तो नहीं होना चाहिए। हाँ जी। सवाल है कि जब इन्ना मकसूरा है तो का इन्ना होना चाहिए, का अन्ना नहीं होना चाहिए। उसका जवाब दिया है कि ये फतह इसलिए दिया हमज़ा को कि इससे पहले काफ आ गया, जी। इससे पहले काफ आ गया तो उस मजबूरी से हमज़े को फतह दिया। क्या क्या जी? इसका जवाब दिया है कि का इन्ना के बजाय का अन्ना इस वजह से पढ़ते हैं कि पहले इससे पहले काफ आ गया है और काफ की वजह से हमज़ा से पहले काफ आ गया है, इस वजह से हमज़े के कसरा को फतह दिया। का अन्ना, क्या का अन्ना। और देखो तुम वजह तकद्दुम काफ जी बेजनवाना है इंशाए तशबीह पर अव्वल अमर से। काफ शुरू में इसलिए लाए हैं, काफ शुरू में इसलिए लाए हैं ताकि शुरू से पता चल जाए कि ये कलाम इंशाई है, खबरी नहीं है। ये कलाम इंशाई है, खबरी नहीं है, इसलिए जी। तो और जब इस पर आया है तो फिर इसको फतह दिया, इसको फतह दिया तो क्या बन गया? का अन्ना बन गया। तो असल इबारत यूं है जो है ना, कान्ना ज़ैदन अल आसादो, गोया का असल इबारत है इन्ना ज़ैदन कल आसादे की। इन्ना ज़ैदन कल आसादे, इन्ना ज़ैदन कल आसादे। बेशक ज़ैद मिसल शेर के है, बेशक ज़ैद मिसल शेर के है। असल इबारत यूं है। तो फिर काफ को इन्ना के ऊपर, इन्ना पर दाखिल कर दिया, हमज़े को फतेह से बदलाया तो बन गया का अन्ना ज़ैदन अल आसादो। तो माना का अन्ना ज़ैदन अल आसादो का इन्ना ज़ैदन कल आसादे वाला है। इसका माना ना बेशक ज़ैद मिसल शेर के, उसका भी यही माना है। समझिए ये बात? ऐशा बात है जी। और आशा देखो मुरक्कब थे, ये मज़हब है खलील का और मुसन्निफ का भी यही मुख्तार है, मुसन्निफ का भी यही मुख्तार है कि ये मुरक्कब है। जमहूरों के नज़दीक बाहमल करदन बर नज़ायरश इंदे जेड़े बाकी सज्जन ने पंज इन्ना अन्ना ला किन्ना लैता ला अल्लाह, वो तो पूरे कलमे हैं, वो किससे मुरक्कब नहीं है। तो जमहूरों ने इसको अपने नज़ायर पर अमल करके फरमाया ये भी पूरा हरफ है, ये भी मुरक्कब नहीं है, मुरक्कब नहीं है। लिहाजा बराए असल उसका ये है कि अदम तरकीब है, तरकीब नहीं है, वह हमी सही है, वह हमी सही है। तो लेकिन मुसन्निफ ने दूसरा मज़हब लिया इसलिए उसको पढ़ना, किताब में पढ़ लिए। और वो कौन? लफ्ज़ का अन्ना मुरक्कब है, मुरक्कब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ तशबीह और इन्ना मकसूरा से, काफ तशबीह और इन्ना मकसूरा से, इन्ना नहीं मकसूरा होता है, इन्ना मकसूरातुल हमज़ा लिखा थले, इन्ना मकसूरातुल हमज़ा ए मतलब है जी। अच्छा फिर फतह किथों आ गया? और महज फतह दिया गया हमज़े को, और महज फतह दिया गया हमज़े को बावजह पहले आ जाने काफ के इन्ना पर, बावजह पहले आ जाने काफ के इन्ना पर। तकदीर उसकी किसकी? का अन्ना ज़ैदन अल आसादो की, तकदीर उसकी इन्ना ज़ैदन कल आसादे है, इन्ना ज़ैदन कल आसादे है जी। और वो मुरक्कब है काफ तशबीह से और इन्ना मकसूरा से, और माज फतह दिया गया हमज़ा को बवजह पहले आने काफ के हमज़ा पर, तकदीर उसकी इन्ना ज़ैदन कल आसादे है। और वो मुरक्कब है काफ तशबीह से और इन्ना मकसूरा से, और माज फतह दिया गया है हमज़े को बवजह पहले आ जाने काफ के उस पर, इन्ना पर जी। तकदीर उसकी इन्ना ज़ैदन कल आसादे है। आगे जी। वक़द तुख़फ़फ़ु फ़तुल्ग़ा नहवु कअन ज़ैदुन असदुन।
اچھا جی، جس طرح انا انا مسکلہ سے مخففہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح کا انا جو ہے یہ بھی مسکلہ سے مخففہ ہو جاتا ہے کا ان. کیا کا ان. جب یہ مخففہ ہو جائے گا تو پھر یہ ملغا عن العمل ہو جائے گا، پھر یہ ملغا عن العمل ہو جائے گا. با تخفیف کے علی الافصح نظر آ رہے ہیں. جی تھلے لکھا ہے کہ فعل نال جڑی مشابت سی اندی حرف 4 حرفاں والی وہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب جو ہے نا عمل نہیں کر سکتا. جی سنیے گل، جی معنی ہوگا وہی کأن زید اسد، معنی وہی ہے گویا کہ زید شیر ہے، لیکن اب عمل نہیں ہے. جی کأن زیدن اسد نہیں ہے. ہاں جی کیا کیا جی، کبھی علامہ کبھی فرماتے ہیں جس طرح کہ انا اور انا کو مسقلہ سے مخفف پڑھنا جائز ہے، مخفف ہوتے ہیں اسی طرح کا انا بھی مخفف سے مسقلہ سے مخفف ہوتا ہے. جی، یہ بھی مخففہ ہوتا ہے. یہ بھی مخفف ہوتا ہے. جس وقت یہ مخففہ ہوگا اس وقت یہ ملغا عن العمل ہوگا، یعنی عمل نہیں کرے گا. مثلا کأن زید، اگر ہو کا انا تو پھر ہوگا کا انا زیدن اسدن، جی لیکن اگر بن جائے کا ان تو اب عمل نہیں کرے گا. کیا ہوگا؟ کأن زید اسد. اب یوں ہوگا کا ان زید اسدن. اور کبھی مخففہ ہوتا ہے بس ملغا ہوتا ہے. کس سے؟ عمل سے. جیسے کأن زید اسد، اور کبھی مخففہ ہوتا ہے پس ملغا ہوتا ہے، جیسے کأن زید اسد. اور کبھی مخفف ہوتا ہے پس ملغا ہوتا ہے، جیسے کأن زید اسد. ولكن للاستدراك ويتوسط بين كلامين متغائرين في المعنى، نحو ما جاء القوم لكن امرا جاء وغاب زید لكن بکرا حاضر. چلو جی، چوتھا ہے لاکنہ، حروف مشبہ بالفعل کا چوتھا ہے لاکنہ. تو علامہ فرماتے ہیں لاکنہ جو ہے یہ استدراک کے لیے آتا ہے. لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے. کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے. کیا کہ جی؟ لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے. ایشا بس وہ تو دیکھو نا ایک باری پھر اگر ٹوٹ دیں. لاکنہ بصریہ کے نزدیک مفرد ہے، اسی طرح پورا چین جو بن گیا ہے. اور کوفیہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہے لا اور انا مکسورہ مصدرہ بکاف زیدہ، مرکب ہے اصل اس کا لا کا انا ہے. کیا؟ لا کا انا. ہاں، تو حمزے کا کسرہ جو ہے وہ کاف کی جانب نقل کر دیا، حمزے کو حذف کر دیا تو پس لاکنہ بن گیا. کیا بن گیا؟ لاکنہ بن گیا. تو لاکنہ کلمہ ہے جو کہ فائدہ دیتا ہے ایمان کا. لاکنہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ لاکنہ وہ کلمہ ہے جو کہ فائدہ دیتا ہے اس معنی کا کہ اس کا ما بعد ما قبل کی مثل نہیں ہے. اس کا ما بعد ما قبل کی مثل نہیں ہے، یعنی جڑا حکم ما قبل واسطے وے او ما بعد واسطے نہیں، بلکہ ما بعد اس کا نفی اور اس بات میں اس کے ما قبل کے مخالف ہوگا. اگر پہلے حکم منفی ہے تو ما بعد کے لیے اس بات، اگر پہلے اس بات ہے تو ما بعد کے لیے نفی ہوگی. اور سنیے گل، اور کلمہ انا مضمون ما بعد خدرہ محقق میں سازد، وہ جڑے انا ہے پہ جی للاستدراک. استدراک لغت میں پانا کسی چیز کو
पाना, किसी चीज को। इस्तदरक तो का माना है तदारक तो, जो फौत होगी मैंने उसको पा लिया। इस्तिलाह में इस्तदराक किसको कहते, किन की इस्तिलाह? छली बेचने वाले दी, नहवियों की, कि फिर छलियाँ बेचने वाले तो नहीं ना जी। इस्तिलाह में लाकिन्ना कलाम साबिक से एक वहम पैदा होता है, इसके ज़रिए उस वहम का इजाला करते हैं, उस वहम का इजाला करते हैं। और लिखन दर हवाशी हिंदिया, ए हिंदिया शरा है, शरा जामी काफ़ी दी शरा है किंदी, बल्कि वो शरा जामी उत्ते जी है भी एडी को जी उनका हवाला दिता उन्हें, फिर माना बनाया भी सीन तलब दा बन जाए जी। खैर ओ अब्दुल हकीम तो अगे पहुँच गए, अब्दुल हकीम तो के खाने वाला होता है जी, पहुँच गए उत्थे। वगाहे और कभी ये लाकिन्ना सिर्फ ताकीद के लिए आता है, किसके लिए? ताकीद के लिए। लौ जानी ज़ैदुन अकरमतुहु, अगर आता मेरे पास ज़ैद तो मैं उसकी इज्जत करता। इस लौ को की समझ आया, वो आया कि कौन नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। ये नहीं आया जड़ा मान है ना, अगे लाकिन्नहु लम यजे ने उसी की ताकीद कर दी, समझ आई जी। पस लाकिन्ना इम्तना को जो कि लौ से समझ आ रहा था उसको पक्का कर दिया। अगर जनाब तुसी आउंदे ते तुहानू पैसे देने सन, की मतलब है जनाब आए ने कि नहीं आए, तो लौ इम्तना ही है जी, मतलब ये काम नहीं होया तो उसे दी को लिया के ताकीद कर दी, उसे दी ताकीद कर। ए जो होंगे ना बच्चे शाज काम ये समझा करो भी कभी कभी ये ताकीद के लिए भी होता है कि जो बात पहले समझ आ रही है उसी को पक्का करना जी, फिर इस्तदराक के लिए नहीं होता। अच्छा जी, बात ख़त्म होगी जी। अब समझे किताब के अंदर लाकिन्ना है इस्तदराक के लिए। अब चूंकि आशे पर पढ़ चुके हो, पहले का कलाम होगी उससे वाम होगा, इसलिए ज़रूरी है कि ये सज्जन दो कलामों के दरमियान आएगा। दो कलाम जुमला दो जुमलों के दरमियान आएगा, ये दो जुमलों के दरमियान आए, जो दो जुमले माना में मुतगायर होंगे, माना में मुतगायर होंगे। एक विच नफी होगी तो एक विच इसबात होगा, एक विच नफी दूसरे इस्बात। हाँ हुन बयान करके आखे लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए है। सारी गाल अर्ज कर दी थी जी। और ये दो कलामों के दो कलाम, कलाम जुमले नु आंदे, जुमले को कलाम भी कहते हैं ना। अमीर दसिया पहले सफ़े थे। और वो दो जुमले एक दूसरे के गैर होते हैं, मुतगायर होते हैं, नफी और इसबात। नफी और मुतगायर फिल माना होते हैं, क्या होते हैं? मुतगायर फिल माना, लफ्ज़न मुतगायर हों कभी ना हो, मानन मुतगायर होते हैं। एक में मानन इसबात है और एक में मानन नफी है। पहले में इसबात है तो दूसरे में नफी, पहले में नफी है तो दूसरे में इसबात है। ओ वेखो जी, मा जानिल कौम लाकिन अमरन जा, नहीं आई मेरे पास कौम ते कौम दे विच अमर भी सी ते वाम पिया शैदों भी नहीं आया ते लाकिन्ना नाल वहम दा इजाला कीता लेकिन अमर आया। अब पहले नफी है जी कि कोई नहीं जी, किंदी मजीयत दी, लाकिन्ना नाल इसबात किंदा मजीयत दा। एक कलाम में बिल्कुल वाज़ेह नफी इस बात। गाबा ज़ैदुन लाकिन्ना बकरन हाज़िरुन, दो में इस बात है, दो में इस बात है, लेकिन मानन इस बात नफी है। जेड़ा हाजिर है वो गायब नहीं ते जेड़ा गायब है वो हाजिर नहीं। समझी जी गल के गायब है ज़ैद लेकिन बकर हाजिर है। और जिसले जैद गायब है तो शक पे आ वो सज्जन कट्ठे होने जिथे जान समझे ना, क्योंकि दोवों को मोबाइल एक के उन दोवों को मोबाइल लेके तो कट्ठे बहते नहीं हो, एक जेड़ा छड़ के तो किते जाके मरना सुजी तो वो ना आखे नहीं अज उन्हें लड़ाई होगी जो को नहीं हो वखरा हो गया जी जी। उन्हें आखे मैं हूँ आप पैसे कट्ठे करके नवा लेना है जी। गाब ज़ैदुन लाक, यार हूँ जी अजकल मिसाल चलती वही मिसाल देनी, मैं गाल कट रहे हैं वो पुरानी मिसाल समझावा, तुम कहो उस्ताद जी तो पुराने जमाने को नवी मिसाल दो जी। चलो जी,
تو لاکنہ بکرن حاضرن تو حضور تے غیبوبت جی اے آپس وچ بظاہر دوویں اس بات نے لیکن غیبوبت دا مطلب ہے حضور نہیں تے حضور دا مطلب ہے غیبوبت نہیں تے نفی اس بات بن گئے اس واسطے معنی آکھیا جی کیا آکھیا جی جیسے ما جاء القوم لیکن امرن جاء شاباش اب لیکن دو جملوں کے درمیان میں ہے پہلا ما جاء القوم یہ اس پہلا جملہ یہ منفی ہے نفی ہے نفی ہے اور دوسرا جملہ امرن جاء یہ اس لیکن امرن جاء تو لیکن ان دونوں کے درمیان میں ہے پہلے جملے سے وام ہوا کہ امر جو ہے وہ بھی قوم میں داخل ہے جب ساری قوم نہیں آئی تو امر بھی نہیں آیا کہ نیرا نہیں باہر چلو جی لیکن سے اس وہم کا ازالہ کیا ہے کہ لیکن امر آ گیا لیکن امر آ گیا ہے انہیں اج قوم دی موافقت نہیں کیتی ان دی سجن دی موافقت کیتی ہے جی یہ دو جملوں کے درمیان میں ہے لفظاً جن میں معنی نفی اور اس بات ہے اور معنی کی مثال جیسے غاب زید لیکن بکرن حاضر غائب ہے زید لیکن بکر حاضر ہے تو لیکن دو جملوں کے درمیان میں ایک غاب زید دوسرا ہے بکر حاضر لیکن یہ لفظاً دونوں میں اس بات ہے لیکن معنی ایک دوسرے کے خلاف ہے کیونکہ جو حضور جہاں حضور ہے وہاں غیبوبت نہیں ہے اور جہاں غیبوبت ہے وہاں حضور نہیں تو پہلے جملہ سے وہاں پیدا ہوا لیکن کہ امر بکر جو ہے وہ زید کا ایسا پکا دوست ہے کہ دونوں جہاں ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو جب زید غائب ہے تو شاید وہ بھی غائب ہوگا لیکن وہ حاضر سے اس کا وام کا کہ وہ حاضر ہے کہ وہ لیکن بکر حاضر ہے جی سمجھی بات اور تو نا متغایرین کی شے یعنی متنافیین فی الجملہ اے مطلب ہے کہ متنافیین فی الجملہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بے وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک سونے محبوب تواڈا رب لذو فضل علی الناس البتہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے سبحان اللہ یا اللہ تو لذو فضل علی الناس سونے دا صدقہ برکت والی رات وچ سانو اپنی شان دے مطابق اپنے فضل نال نواز دے سارے مسلماناں نو نواز دے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم علی آلہ وصحبہ اجمعین اچھا جی ولیکن اکثرہم لا یشکرون لیکن اکثر ان کے شکر نہیں کرتے جی اچھا جی سونیو تواڈا رب جڑا ہے سونیو رب تے ساری کائنات دا پر سونے دا خاص رب ہے نا تاں واسطے قرآن پاک وچ ربا کا گنو کنی درجنا واری ہے سونیو تواڈا رب اے لوگاں اُتے بڑا فضل فرماندا ہے اندے کولوں پتہ لگا بھی جدوں فضل ہوندا ہے تے پھر تے جڑے سارے شکر و شکری ہون گے ہیں تے اگوں لاکناں نال سوام دا ازالہ کیتا وچوں اکثر پوتڑ ہی نے جی کا پکٹکار ماریا تو پہ جاندے نے بے ولیکن اکثرہم لا یشکر اکثر شکر سمجھی جی گل ہے اچھا ہونے بھی کہ عدم شکر جڑا ہے نا عدم شکر یہ افضال کے منافی نہیں ہے اگر منافی ہو نا تو جڑا شکر نہ کردا بھوکا مردا بلکہ یہ ہے کہ عدم شکر افضال کے مناسب نہیں ہے عدم شکر افضال کے مناسب نہیں ہے احسان دے مناسب شکر ہے عدم شکر نہیں ہے احسان دے مناسب شکر نہیں ہے عدم شکر نہیں ہے بلا تھی کیونکہ لائق یہ ہے کہ کیا کرے وہ شکر کرے وگرنہ متضادین ہیں تضادن حقیقی ہے وگرنہ حقیقتاً تو تضاد ہے کہ فضل اور عدم شکر ان میں ضد ہے کیونکہ فضل کا تقاضا ہے شکر جی اور عدم شکر کا تقاضا عدم فضل لیکن یہاں یہ معنی کرنا ہے کہ ان میں مناسب نہیں ہے جی ورنہ سارے بھوکے مردے جی اچھا جی فعل معنی کی جب تغایر لفظی ہوگا گاہ باشد جب تغایر لفظی ہوگا تو کبھی ہوتا ہے مثل ما جانی اور کبھی نہیں ہوگا جیسے مغابہ لہذا
تغایر معنی پر اختصار کیا. تغایر معنی پر اختصار. تغایر لفظی نہیں کہا بلکہ تغایر معنی. تغایر معنوی جو نا وہ عام ہے، لفظی ہو تب بھی معنوی ہے، لفظی نہ ہو معنی ہو تب بھی معنوی ہے. ہاں منع کرو جی. اور لیکن کی شے اور لیکن استدراک کے لیے ہے. ان چونکہ کو بینا آ گیا نا، بینا اس واسطے. اور واقعہ ہوتا ہے لیکن، اور واقعہ ہوتا ہے لیکن کلامین متغایرین فی المعنی کے درمیان میں. کلامین متغایرین فی المعنی کے درمیان، یعنی دو کلام میں جو معنی متغیر ہیں ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ لیکن نہ ہوتا ہے. واقعہ ہوتا ہے، ان کے درمیان واقعہ ہوتا ہے. جیسے ما جان القوم لیکن امرا جاء، جیسے ما جاء القوم لیکن امرا جاء. اور غاب زید لیکن بکرا حاضر. اور غاب زید لیکن بکرا حاضر. شاباش جی. اور لیکن استدراک کے لیے ہے. اور واقعہ ہوتا ہے لیکن کلامین متغایرین فی المعنی کے درمیان میں، جیسے ما جاء القوم لیکن عمرا جاء، اور غاب زید لیکن بکرا حاضر. اور لیکن استدراک کے لیے ہے. اور لیکن واقع ہوتا ہے کلامین متغایرین فی المعنی کے درمیان میں، جیسے ما جاء القوم لیکن امرا جاء، اور غاب زید لیکن بکرا حاضر. ہاں جی. ويجوز معها الواو نحو قام زید ولكن امرا قائد. بس اچھا جی، مسئلہ بتاتے ہیں. فرماتے ہیں یہ جو لیکن ہے نا، لیکن جی چونکہ دو جملوں کے درمیان آتا ہے، چونکہ دو جملوں کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے اس لیکن کے اوپر واو لانا جائز ہے. کیا کہ جی علامہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ لیکن چونکہ دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے، اس لیے اس کے اوپر واو کا لانا، اس کے ساتھ واو کا جمع کرنا جائز جمع ہے. کرنا جائز. اور لکھا مشدد ہو یا مخفف ہو، کیونکہ کا تخفف آ رہا ہے نا، دونوں صورتوں میں واو کا لانا جائز ہے. قام زید، کھڑا ہوا زید. وام پہ امر ہوندا یار، کیونکہ امر نے اپنا سر ویچ چھڈیا زید اگے، جتھے تسی اوتھے اسی، تے اس وام دا ازالہ کیتا ہے. لیکن امرن قائد، لیکن امر ایٹھا پیا. کیا کہ جی جیسے قام زید ولیکن عمرا قائد. اب لیکن دو جملوں کے درمیان میں آ گیا، اس پر واو آئی ہے، اس پر واو آئی، اس پر واو آئی. واو آئی. آشیہ ویخ اے واو او با یجوز مال واو 6 نمبر. جی یہ واو یا تو جملے کا عطف جملے پر کے واسطے ہے، جی سنیں جی کیونکہ دائر پہلے ایک جملہ ہے، جی بالکل ٹھیک ہے. یا یہ واو اعتراضیہ ہے، جی یا یہ واو اعتراضیہ ہے. اعتراضیہ کیا ہے؟ اعتراضیہ. واو اعتراضیہ جو ہوتی ہے نا، وہ آ جائے گا، وہ سوال مقدر کے جواب پر آتی ہے. جی سوال مقدر کے جواب پر. تو لیکن کا ماواز بھی سوال مقدر کا جواب ہی ہوتا ہے. بس جدو انج ہے تو تجھے تو دسو کی بنیا جواب دیتے وہ انج بنے ہیں. اصل تے سوال مقدر دا جواب لیکن استدراک وہ دفع وام، وہ وام وہ سوال ہے نا کامن کے ہو، تو اسے دا دفع کیتا کندے نہ لیکن نال ایشا پاسے. تو یہ واو اعتراضیہ ہے. شار رضی جڑے ہیں نا انہیں آکھیں بھی جڑے دوجی گل چوکھی چنگی ہے، کیڑی بھی کیڑی واو اعتراضیہ. اچھا جی واو کیوں لے ہونی ہے؟ سوتے ڈردا ہے کلا آندے نے کہ لا کے نہ گو آ رہے وہ عاطفہ بھی ہوندا ہے. کی ہوندا ہے؟ عاطفہ بھی ہوندا ہے. تو فرق کرنے کے لیے جب اس پر واو آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ سجن استدراک والا ہے، یہ عاطفہ نہیں ہے، کیونکہ عاطفے کے اوپر عاطفہ نہیں آتا، عاطفے کے اوپر عاطفہ نہیں آتا. جب لا کے نہ عاطفہ ہوگا تو اس پر واو عاطفہ نہیں آئے گی. دو عاطفے اکٹھے نہیں ہوندے، دو عاطفے اکٹھے نہیں ہوندے. اے وجہ ہے جی، اس لیے اس پر کیا آئے گی؟ واو کا لانا جائز ہے، واجب نہیں ہے. اور جائز ہے، اور جائز ہے لیکن کے ساتھ واو، جیسے قام زید ولیکن امرا قائد. اور نہیں پڑھنا ولیکن نہ پڑھنا جی.
اور جائز ہے اس کے ساتھ واو جیسے قام جائز ہے لاکنہ کے ساتھ، اس کے ساتھ کس کے ساتھ؟ بندے کے ساتھ یار. لاکنہ کے ساتھ واو جیسے قام زید ولکن عمرا قائم. چنگا پہ کاف کڈی ہونے، کاف نو قاف پڑی ہونے کہ تجربہ سے کرے پہ قاف بھی پڑی رہے. اور جائز ہے لاکنہ کے ساتھ واو جیسے قام زید ولکن عمرا قائم. اگے جی وقد تخفف فتلغى نحو مشى زید لكن بکر عندنا. اچھا جی، جس طرح پچھلے مخفف ہوندے نے ایسا کہ میرا کی قصور ہے، میرا بھی تو کدی پہاڑ سر تو چک لو جی. تو جس طرح انا انا کا انا مسکلے سے مخففے ہوتے ہیں، اسی طرح لا کنہ بھی مخففہ ہوتا ہے. ظاہر جدو شاد چانی نون ساکن تے بن جانے لا کن کی بن جانے لیکن. تو جب یہ مخفف ہوگا نا جی پھر یہ بھی مرغے کھائے گا، یہ بھی ملغا ہو جائے گا. کیوں؟ اب اس کی مشابت ہوگی ہے لیکن عاطفہ کے ساتھ، لفظاً بھی اور معنن بھی، کیونکہ وہ بھی استدراء کے لیے ہوتا ہے تو لفظاً بھی اس جیسا ہو گیا، اس لیے جو نا تو وہ تو جو نا عامل نہیں ہے، لہذا یہ بھی عاملہ نہیں ہے جی. اب یہ ملغا ہو گیا جی. مشا زید چلا گیا زید، وہاں پیا بکر اندہ یار سی وہ بھی نال چلا گیا، حالانکہ وہ نہیں گیا. اس وہم دا ازالہ کی دا لیکن بکرون اندنا، لیکن بکر اڈے کولے جی. جس طرح کہ انا اور انا مختلف علاقے نے منڈے نے تھا واسے کدی کوئی بولی کدی کوئی بولی جی. اس طرح لاکنہ بھی مسقلہ سے مخففہ بنتا ہے، تو اس وقت یہ مخففہ ہوگا، اس وقت یہ ملغا عن العمل ہوگا. ہاں، کیونکہ اس کی مشابت ہوگی کس کے ساتھ؟ لیکن عاطفہ کے ساتھ، لفظاً بھی ہوگی معنی، کیونکہ معنی دونوں کا استدراک ہے. لفظاً یہ کو بھی ساکن ہے، دے بھی ساکن ہو گئے جی. کیونکہ لیکن عاطفہ جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، لہذا یہ بھی عمل نہیں کرے گا. جیسے مشازد لیکن بکر عندنا، معنی وہی ہے لیکن چلا گیا زید، وہم ہوا کہ بکر بھی چلا گیا ہوگا لیکن بکر ساڑھے کول ہے. اور کبھی مخفف ہوتا ہے کون؟ لیکنہ، بس ملغا ہو جائے گا جیسے مشا زیدن، جیسے مشا لیکن بکر عندنا، اور کبھی مخفف ہوتا ہے پاس ملغا ہوتا ہے جیسے مشا زید لیکن بکر عندنا. کبھی مخفف ہوتا ہے پس ملغا ہوتا ہے جیسے مشا زید لیکن بکر عندنا جی. ولیت للتمنی نحو لیت ہندن عندنا. چلو جی، پانچواں آ گیا لیتا. کون آ گئے؟ لیتا انشاء تمنی کے لیے ہے. لیتا انشاء تمنی کے لیے، اے شاباش سے کس کے لیے؟ انشاء تمنی کے لیے. انہاں دے متعلق کچھ معنی پیچھے مرفوعات منصوبات جو کچھ نہ کچھ وضاحت گزری ہو بھی نال نا ورکے پاڑی ہونے سن. تو لہتا جو ہے یہ کس کے لیے؟ انشاء تمنی کے لیے ہے. میں نے سطور لکھی ہے تمنی کیا ہوتی ہے؟ تمنو یونو، پھر تمنی طلب کرنا کسی چیز کا محبت کے طریقے پر، طلب کرنا کسی چیز کا محبت کے طریقے پر، یہ تمنی دا معنی ہے جی. اس وقت تھوڑی تمنا ہے بھی سب کدے بند کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ کس کے لیے؟ انشاء تمنی کے لیے. لیتا ہندن عندنا جی. تو اس کا معنی ہوتا ہے کاش. کیا معنی ہوتا ہے؟ کاش. وگوارہ ترجی بے اولا بے امید ہے کہ ایسا ہوگا جی. تو کاش ہند ہمارے پاس ہوتا. اگر مذکر دا نہ ہوئے مونس ہوئے تو کاش ہند ہمارے پاس ہوتی، پھر مونس ہو جانے جڑا مانا بھی جی. تو لیتا زیدن ہندنا زیادہ واضح مثال ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی جیسے انشاء تمنی کے لیے ہے جیسے لیتا زید عندنا، کاش کے زید ہمارے پاس ہوتا. آگے پڑھنا پورا کریے پھر منع کر دیں.
فرا نے یہ کہا ہے چونکہ لیتا کے اندر تمنی والا معنی ہے، اس سے بعد متکلم والا فعل اینو کدے چٹنی چ پا کے کٹو تو پچھوں نکل آتا ہے، اس لیے یہ جو تمنا ہے نا، تمنا فعل یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، تمنا، سمجھ آئی نا جی؟ تو اب یہ فرا نے کہا کہ اس کے ماں بعد جس جملے پر آئے گا دونوں کو نصب دے سکتے ہیں، دونوں کو نصب دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر آتا منا یا تمنا تو موجود ہے، تو آتا منا اور تمنا تو یہ تو دو مفعول چاہتا ہے، تو اس لیے دونوں کو نصب جائز ہے۔ کیا کہ جی مسئلہ فرا نے جائز رکھا ہے کہ لیتا زیدن قائمن، دونوں کو نصب دے گا۔ یہ کیوں جائز رکھا ہے؟ کیونکہ یہ اس کے اندر تمنی والا معنی ہے، گویا کہ آتا منا یا تمنا تو ہے، اتمنا اور تمنا، اگر آتا منا یا تمنا تو خود ہونا تو پھر تو خام خواہ زیدن قائمن ہونا تھا، دو مفعول تھے اس کے، کیونکہ دو مفعولوں کو جاتا ہے، تب اس کے اندر چونکہ اس کا معنی موجود ہے، اس کے مابعد کو دونوں کو نصب دینا جائز ہے۔ سنیں جی، اے فرا نے جائز رکھے، لیتا زیدن قائمن، لیتا زیدن قائمن، اتے ویکھ لیتا نظر آ رہے ہیں جی، کبھی یا کو تا سے بدلتے ہیں تو بن گیا لت تا، پھر تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں تو بن گیا لتا، جی اتے لایا دو تے بن گیا دلتا۔ اچھا جی، لیتا زیدن قائمن بنسب ہر دو جز با تقدیر فعل آتا منا، جیسا کہ خود مصنف نے اشارہ کیا اپنے قول کے ساتھ، اور یہ جو تمنی فعل ہے نا یہ تو دو مفعولوں کو چاہتا ہے، کس کو؟ دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ تسی تمنا دے بعد ویکھ لو بھی تمنا تو بعد ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، مینوں فلانی شے دی تمنا بھی وہ فلانی شے ہووے، اے مطلب تمنا کدی مفرد شے دی نہیں ہوئی، سمجھی گل؟ اور لیتا انشاء تمنی کے لیے ہے، جیسے لیتا ہندن ہندنا، جیسے لیتا ہندن عندنا، وہ ہندہ تو پھر اپنے مفعول فی متعلق نال مل کے ثابت انہوں، اور جائز رکھا ہے فرا نے، اور جائز رکھا ہے فرا نے، لیتا زیدن قائمن بمانا آتا منا زیدن قائمن، بمانا تمنا زیدن قائمن، یا بمانا تمنیت زیدن قائمن، یا بمانا تمنیت زیدن قائمن۔ ہاں جی، اور لیتا انشاء تمنی کے لیے ہے، جیسے لیتا ہندن عندنا، اور جائز رکھا ہے فرا نے لیتا زیدن قائمن بمانا اتمنا زیدن قائمن یا تمنیت زیدن قائمن۔ اور لیتا انشاء تمنی کے لیے ہے، جیسے لیتا ہندن عندنا، اور جائز رکھا ہے فرا نے لیتا زیدن قائمن بمانا اتمنا یا تمنیت زیدن قائمن۔ اگے جی، ولعل للترجی وقول الشاعر شعر احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ چلو جی، چھٹا اور آخری حروف مشبہ بالفعل سے لا اللہ، کون؟ لا اللہ، تو لا اللہ ترجی کے لیے ہے، لا اللہ ترجی کے لیے، تو پیچھے پڑھیا ساجے بھی ترجی میں نہیں امید ممکن دی ہوندی ہے، تے تمنا جڑی ہے نا وہ محال دی بھی ہو سکتی ہے، سنیں او تس لیتا شباب یعودو، لیکن لا اللہ شباب یعودو ٹھیک نہیں، یاد آیا پڑھے سچ جی؟ تو لا اللہ انشاء تو لکھو بے خاشد بار بیک، اور انشاء ترجی، لا اللہ جو ہے یہ انشاء ترجی کے لیے، اور جتھے انشاء نہیں سی پڑھی نحمیر کنی قسم ہے، تے اس اندے وچ پیچھے پڑھے اوتھے ایسے بھی لیتا اور لا اللہ بھی کس کے لیے؟ انشاء کے لیے، یعنی وہ جملہ اسمیہ جس پر لا اللہ ہے جس پر لیتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دسیا نہیں سی یار کرمالا میں تسی بھی ہونے مولوی بن کے بھی 5 روپے فیس دے استاد تام بولا گے کمال ہے یار۔
ہاں بھی کیا لہتا کس کے لیے ہے؟ لہتا انشاء ترجی کے لیے، انشاء ترجی کے لیے. اس اتنے شعر پیش کیتے لا اللہ کس کے لیے؟ انشاء انشاء ترجی کے ترجی میں نہیں امید. اچھا جی شاعر دا شعر. احب الصالحین ولست منہم، محبت کرتا ہوں میں صالحین سے حالانکہ نہیں ہوں میں ان سے. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے مجھے بھی صلاح. بے امید اللہ تعالیٰ مینوں بھی صالحین وچوں بنا دین گے. سبحان اللہ. یا اللہ سونا اسی تیرے نال بھی محبت کردے ہیں تے تیرے سارے دین نال محبت کردے ہیں، سونے محبوب نال محبت کردے ہیں تے صحابہ پاک تے اہل بیت تے صحابیات تے سونے دی اولاد پاک، سونے دے والدین اولیاء کرام، اے اللہ سی سب نال محبت کردے ہیں تے یا اللہ سانو انہاں نیکاں دی محبت دا صلہ دے کے وتوفنا مع الابرار بجاہ النبی المختار صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہاں جی کیا کہ جی جیسے مثال احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، تو بات کرتا ہوں میں جملہ پتہ جو نا اس میں جلالت کو نصب دے رہا ہے، یرزقنی جملہ خبر ہے مرفوع محلن ہے، وہ تو پکی سر گل پتہ جی. نہیں ہوں میں صالحین سے، امید کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے مجھے صلاح. صلاح دا مطلب اللہ تعالیٰ مینوں صالحین وچوں، صالحین دے زمرے وچوں کر دیں گے. لعل امید کے معنی میں آیا ہے، سمجھے جی کیونکہ وہ حدیث پاک بڑے حوصلہ دیندی ہے. میں سونے فرمایا کہ ذاکرین دی جماعت بیٹھی ہے، اثر ذاکرین یہ کو توجہ ہوئے تجدید شہنشاہی. تو ان میں ایک بندہ آیا جڑا کسی نو بلان واسطے آیا تے وہ چونکہ ذکر کرے وچ بہ گیا تے اللہ تعالیٰ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں سارے نو بخشیا. تے فرشتے عرض کیتے یا اللہ ایک تا انج آیا سی، یہ تو کسی نے سدن آیا سی. تو تے لفظ سونے دا فرمان اللہ تعالیٰ فرماندے نے جڑا انہاں نال بہ جائے وہ بدبخت نہیں رہندا. یہ مسلم شریف دی حدیث ہے، جڑا نال بہ جائے بدبخت نہیں رہندا جی. پر کم از کم جی میں چپ کر کے بہ گیا جی، بہ تو جاؤ نہ کوئی کر دیں چپ کر کے جی، اگے پیچھے تو نہ چخ مارو جی. جی اونی دیر تو شرم نال بہ گیا سی میرا لالا. اے گل جی بسم اللہ چلو جی. اور لعل ترجی کے لیے ہے، ترجی کے لیے ہے، جیسے شاعر کا قول جیسے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. جی اور لعل انشاء ترجی کے لیے ہے، جیسے شاعر کا قول احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. جی اللہ انشاء ترجی کے لیے ہے، جیسے شاعر کا قول احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اگے وشذ الجر بها نحو لعل زید قائم. اچھا جی لعل کے ساتھ جر دینا بھی شاذ طور پر آیا ہے کہ جر دینا بھی شاذ طور پر آیا ہے، یعنی اسم مجرور ہوگا تو خبر مرفوع ہوگی، اسم مجرور ہوگا اور خبر مرفوع ہوگی. لہذا لعل زیدن قائم تو اکثر ہے جی لیکن لعل زیدن قائم بھی شاذ طور پر آیا ہے. ہاں جی کیا کہ جی لعل کے ساتھ جر دینا بھی شاذ طور پر آیا ہے، جیسے لعل زیدن قائم یہ تو اکثر ہے لیکن لعل زیدن قائم یہ شاذ طور پر آیا ہے. سنی جی گل جی ہوں تینوں گل دساں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندے کا امتحان ہی لینا ہوتا ہے جی. سیانے بندے انج بھی کرتے ہیں جان کے جو جملہ پڑھے لیتا زیدن قائمن تو جنوں یہ گل یاد کرنا ہو تو پڑھنے تو پتہ ہی کون نہیں ہے تعلق جائز کہ کون نہیں. ایویں پڑھا لعل زیدن قائمن حرف جارہ تھوڑا ہی ہے جی،
ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਜਰ लाला के साथ जैसे लाला ज़ैदिन क़ाइमुन जी। और शाद है जार लाला के साथ जैसे लाला ज़ैदिन क़ाइमुन। और शाद है जार लाला के साथ जैसे लाला ज़ैदिन क़ाइमुन। अच्छा जो बुजुर्गों की गल सुन लो फिर अगे चलते हैं। और लिखा जी कि इंशाए तरज्जी और मुस्तहील पर नहीं आता, मुआल की तमन्ना नहीं हो सकती। और माना तरज्जी का तवक्को एक अमर की मरजुव जो जिसकी उम्मीद हो सकती है, और ये अक्सर है या तवक्को अमर तरसनाक की भी हो सकती है। एक अमर है आने वाला लेकिन उसको डर लग रहा है, जिमें लाल साता करीबुन, उम्मीद है कि क़यामत करीब है। एक तारा बत्तीस सात हो कितने वे मोहम्फी एक तारा बालिन्ना से हिसाब हूँ, करीब हो गया लोगों के लिए उनका हिसाब बिल्कुल, हालांकि वो गफलत में मोरदून, तो उनका हिसाब बिल्कुल करीब आ गया, लेकिन वो जनाब गफलत के अंदर वो इराज की उनको पता ही नहीं है जी। ये दूसरी जगह थे ना, एक तारा बातिस सात वन शक्ल कमर, करीब आ गया क़यामत और अनकरीब चाँद फटने वाला है जी, लेकिन लोगों को खबर ही नहीं है भी क्या होने वाला है जी। जी अच्छा जी। अव्वल मिसल शेर दर किताब ए से दूजी सूरत लाला निज़्द अखफश व कसाई बराए तालील बमाना लामस्त व निज़्द फर्रा व बाज़ अज़ कूफिया बराए इस्तिफ़ाम व बाज़ अज़ फर्रा नकल करदान के लाला बराए शक व बाज़ गुफ्तांद के ऊ बराए तालील व शक व इस्तिफ़ाम निज़्द बिसरिया हैं जी भाई इस्तिफ़ाम निज़्द बिसरिया एक गलत है भी उन जनाब ये मुख्तलिफ कौल जो कि मुख्तलिफ मानी मिलते रहते हैं इसके जी। बाकी वो शेर दमाना लिखा जी सारा। औला अल्लाह जी मा मजरूर खुद दर अमले रफ़ास्त ज़रा के मुब्तदास्त माँ बाद उसका ख़बर जैसा कि लौला में बजानब तकदीर आमल जैसा कि बेहस्बे का ज़ैदुन जी। वफ़ीला अल्लाह शब 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 बवाक़ियो हद हो गई मसाजिदियो हद बवाक़ियो हर बाक़े या तुंदे जमा मुनतल जमूत कियो के बने बवाक़ियो। अच्छा जी अल्लामा फरमाते हैं ला अल्लाह के अंदर और लुग़तें भी हैं। ला अल्लाह को पहली लाम हज़फ करके अल्लाह और पहली लाम हज़फ करके दूसरी लाम को नून से बदलाना अन्ना, और फिर इसी सूरत में ऐन को हमज़े से बदलाना अन्ना, और ला अन्ना की ला अन्ना और ला अन्ना। मुबर्रद कहता है कि असल इन सब का है अल्लाह, क्या अल्लाह, फिर शुरू में लाम ज़्यादा कर दी गई, क्या बन गया बाकी सारे फ्रू हैं इसके जी, बाकी सारे फ्रू है। समझी गल उत लिखे ही कि बहज़फ़ लाम अव्वल व अन्ना ब तग़यीर हर दो तरफों ओ सारे ते उन्हें आखे भी ये पंज लिखे नहीं ते पंज दूसरे भी हैं, पंज ते पिछे कर गुजरा भी है तो बेंदे जी 10 लुग़तां जी। और ला अल्लाह में लुग़ात हैं अल्लाह अन्ना अन्ना ला अन्ना ला अन्ना। साड़ी देसी बोली च अन्ना ते अन्ना इको जे पढ़ीना ते ला अन्ना एको जे पढ़ीना।
اور مبرد کے نزدیک اور مبرد کے نزدیک لا اللہ کا اصل لعل کا اصل اللہ ہے اللہ ہے بدون لام اولا. نظر آ رہے ہیں؟ جی. زیادہ کیا گیا اس میں لام، زیادہ کیا گیا اس میں لام کیا بن گیا؟ لعل. اور بین سطور فسارا لعل. اور باقی فروع ہیں باقی فروع ہیں جی. اور لعل میں لغات ہیں، اللہ اور عنا اور انا اور لا انا اور لعل. اور مبرد کے نزدیک اصل لعل کا اللہ ہے، زیادہ کیا گیا اس میں لام تو ہو گیا لعل، اور باقی فروع ہیں. چلو اور لعل میں لغات ہیں، اللہ اور انا اور لعنا اور لعنا. اور مبرد کے نزدیک اصل لعل کا اللہ ہے، زیادہ کیا گیا ہے اس میں لام اور باقی فروع ہے.